بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوئے بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے روٹی لا کے دو۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا پیسے تو ہیں ہی نہیں میرے پاس، میں تمہارے لیے روٹی کہاں سے لاؤں؟ بچہ درد بھری آواز میں بولا کہ ابو جان کہ اگر آج بھی مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ یہ سن کر باپ کا کلیجہ تڑپ اٹھا اور وہ بولا کہ نہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے لیے کہیں سے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل پڑا اور اپنے محلے کے چودھری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری صاحب بڑی ہی ٹھاٹھ سے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس غریب شخص کو اندر بلایا اور اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہنے لگا، چودھری صاحب میرا بیٹا پچھلے کئی دنوں سے بھوکا ہے، خدا را آپ میری کچھ مدد کریں، میرے پاس آٹا تک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ چودھری صاحب بولا، ارے بھائی تم تو جانتے ہو کہ آٹا پورے ملک میں شارٹ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اس بلال دکان والے کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا نام لینا، وہ تمہیں آٹا دے دے گا، میں اسے ابھی فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس غریب شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ اپنے مہربان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ وہ سیدھا اس دکان والے کے پاس پہنچا اور اسے چودھری صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے آٹا لے لوں، انہوں نے شاید آپ کو فون کر کے کہا ہو۔ دکاندار بولا کہ نہیں بھائی مجھے کسی نے فون نہیں کیا، لہٰذا میں ایسے مفت میں آپ کو آٹا نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی دکاندار سے اصرار کرتے ہوئے بولا کہ بھائی مجھے آٹے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے تھوڑا آٹا دے دیں۔ دکاندار بولا کہ بھائی لگتا ہے چودھری صاحب نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ کافی دیر ایسے ہی مباحثے کے بعد جب دکاندار نے اسے آٹا دینے سے انکار کر دیا تو وہ واپس چودھری صاحب کے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور چودھری صاحب کے ملازم سے پوچھا کہ کیا چودھری صاحب گھر پر ہیں؟ ملازم نے کہا کہ آپ یہاں رکو، میں گھر سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ ملازم گھر کے اندر گیا اور چودھری صاحب سے کہا کہ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا وہ باہر آیا کھڑا ہے اور آپ کا پوچھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی چودھری صاحب کے ماتھے پر شکن آ گیا اور وہ بولا کہ یہ پھر آ گیا، اسے مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، تم ایسا کرو اسے جا کر کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ چودھری صاحب تو گھر پہ نہیں ہے، وہ تو کسی کام کے سلسلے میں شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ اس نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بولا کہ بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب اس کے بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے اسے جھنجھوڑا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کب کا مر چکا ہے۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا کہ آج بھوک کی وجہ سے اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ جیسے موت کی خبر پڑوس میں پڑی تو سب لوگ اس کے گھر کی طرف بھاگے، وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اسے ایک روٹی دینے کو تیار نہ تھے، اب مرنے کے بعد وہی لوگ اس کے کفن دفن اور مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ دوستو یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، ہم زندہ انسان کو تو روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں دیتے مگر مرنے والے کے نام پر دیگوں کی دیگیں پکوا دیتے ہیں۔ خدا را اپنے آس پاس ایسے غریب اور مفلس لوگوں کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔